ریپیسنیز ڈاٹر. ریپا چینی نہیں کہنا، ریپیسنی کہنا ہے. ریپیسنیز ڈاٹر. نتھنل ہاسون، ہاتھرون نہیں کہنا، ہاسون. یہ اٹلی ہے. ریپیسنی سائنٹسٹ ہے. اس کا ایک باغیچہ ہے. اس باغ میں اس نے زہریلے پودے اگا رکھے ہیں اور اپنی بیٹی کی پرورش بھی انہی زہریلے پودوں میں کی ہے. اس کی بیٹی بییکٹریس خوبصورت ہے، زہریلی ہے. گیوانی گانس کاؤنٹی، گیوانی نام کا ایک شخص، نوجوان، پڑھنے کی غرض سے اٹلی آیا. رہائش کے لیے اس نے جو فلیٹ سلیکٹ کیا وہ باغ کے بالکل ساتھ ہے. باغ میں جھانکا، ریپیسنی کی بیٹی کو دیکھا، محبت میں مبتلا ہوا اور اس باغیچے میں آنے جانے لگا اور زہریلا ہو گیا. پروفیسر بیگلونی نام کا ایک شخص ایک اینٹی ڈاٹ دیتا ہے، دوا دیتا ہے. جاؤ خود بھی پیو اور اپنی محبوبہ بییکٹریس کو پلاؤ، ٹھیک ہو جاؤ گے، زہریلے نہیں رہو گے. بییکٹریس پہلے وہ اینٹی ڈاٹ پیتی ہے، زہر کا تریاک پیتی ہے، مر جاتی ہے. اسٹوریز اینڈڈ. اسٹوری پرفریب خواب جیسی ہے. اس اسٹوری میں مورل دیا گیا ہے، سائنٹسٹ نت نئے تجربے کرنے کے لیے انسانوں کا قتل کر دیتے ہیں، ایون کہ اپنی بیٹی سب سے عزیز کریکٹر کی بھی پرواہ نہیں کرتے. There are some questions. Round about 20 questions are over there. ان 20 questions کا ایک ہی آنسر ہوگا. انچ ٹرو آنسر ہوگا. یہ کویشچن ریز کیے پنجاب یونیورسٹی نے، سرگودا یونیورسٹی، AJK، IUB اسلامیہ یونیورسٹی اینڈ گجرات. کویشچن: ڈسکس دا اسٹوری ایز اے فینٹیسی. ڈسکس کریں یہ اسٹوری ایک پرفریب خواب ہے، حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی لڑکی زہریلی ہو. 2014 PU US AJK IUB. What is the craze of Dr. Repesny? 2015 Gujarat AJK US. Repesny is a scientist who loves science. ریپیسنی سائنٹسٹ ہے جو سائنس سے محبت کرتا ہے. مور دین ہیومن بینگز، انسانوں کی بجائے، انسانوں سے زیادہ وہ سائنس سے محبت کرتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے سائنٹسٹس کو انسانوں کی فلاح کے لیے نت نئے تجربے کرنے چاہیے، لیکن سائنس سے اتنی محبت ہو گئی ریپیسنی کو کہ اس نے انسانوں کو قربان کرنا شروع کر دیا. 2015. How did Repesny make his daughter poisonous? ریپیسنی نے کس طرح سے اپنی ڈاٹر کو زہریلا کیا. 2013. Why does بییکٹریس say to the magnificent bush? کس طرح بییکٹریس نے اس میگنیفیشنٹ، اس اعلیٰ جھاڑی کو کہا. باغ کے اندر ایک جھاڑی ٹھہری ہوئی ہے، ایک پھولدار پودا ہے، اس کو بییکٹریس نے کہا تھا اس پودے کی خاصیت یہ ہے اس پر پنک کلر کے فلاور اگتے ہیں. یہ ایک ٹوٹے ہوئے فاؤنٹین جار میں ٹھہرا ہوا ہے، فوارے میں ٹھہرا ہے، اور یہ پودا اور بییکٹریس ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے.
ریپیسنی کہتا ہے کہ تم میری بیالوجیکل بیٹی ہو بیکٹریس، اور یہ پودا میرے ذہن کی بیٹی ہے. تو اسی لیے بیکٹریس کو بتایا گیا ہے یہ تمہاری سسٹر ہے، سسٹر پلانٹ اس کو نام دیا گیا ہے. تو جب بیکٹریس گوانی سے ملتی ہے تو پھر وہ بھول جاتی ہے سسٹر پلانٹ کو. پھر وہ کہتی ہے فار دا فرسٹ ٹائم آئی ہیڈ فارگٹن یو، پہلی بار زندگی میں میں تمہیں بھولی ہوں. 2016 یہ سوال آیا کہ بیکٹس نے کیوں کہا اس خوبصورت شاندار بش کو، جھاڑی کو، کہ میں تمہیں پہلی بار بھولی ہوں. کیوں کہا؟ کیونکہ وہ محبت میں مبتلا ہوئی. ہاؤ ڈز بیکٹریس بیکم پوائزنس، بیکٹریس کیسے زہریلی ہوئی؟ 2011 ہاؤ ڈز بیکٹریس لو پوائزنس پلانٹس، بیکٹریس پوائزنس زہریلے پودوں سے کیسے محبت کرتی تھی؟ 2014 واٹ از دا سسٹر پلانٹ، یہ سسٹر پلانٹ کیا ہے؟ واٹ از دا چیف ٹریئر، وہ کون سا بڑا تحفہ ہے، خزانہ ہے، وچ ڈاکٹر ریپیسنی وانٹس ٹو لیو، جو ڈاکٹر ریپیسنی چھوڑے جانا چاہتا ہے، فار ہز ڈاٹر، اپنی بیٹی کے لیے. 2015 اپنی بیٹی کے لیے کون سا تحفہ چھوڑا ہے ڈاکٹر ریپیسنی نے؟ یہ نئی پروننسیشن آپ گیدر کریں گے. دس از دا ٹرو پروننسیشن کریکٹرز کی، اسی کو فالو کریں گے آپ ایجوکیٹڈ لگیں گے، پڑھے لکھے ہوں گے. اور رائٹ ڈاؤن دا کریکٹر اسکیچ آف گیوانی، گیوانی کا کریکٹر اسکیچ لکھیں. 2010 واٹ از گیوانیز رول ان دا اسٹوری، اسٹوری میں گیوانی کا رول کیا ہے؟ گیوانی از نو مور دین پان، گیوانی کچھ بھی نہیں، بس وہ ایک پیادہ ہے. آن دا چیس بورڈ، شطرنج کے بورڈ پر. کس کی شطرنج ہے یہ؟ آف ڈاکٹر ریپیسنیز ریسرچ، ڈاکٹر ریپیسنی کی ریسرچ کی شطرنج پر. گیوانی تو ایک مورا ہے، ایک پیادہ ہے. کہنے کا مطلب ہے اگر آپ شطرنج کی گیم کو نہیں جانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ گیوانی ریپیسنی کی ریسرچ میں ایک کٹ پتلی ہے. ریپیسنی خود گیوانی کو اٹریکٹ کرتا ہے تاکہ وہ اس کی بیٹی کا زہریلا ساتھی بنے اور پھر اس کی بیٹی اور گیوانی کی نسل آگے بڑھے. 2013-14 گیوانی فالز ان ریپیسنیز نیٹ، گیوانی ریپیسنی کے جال میں گر پڑا، پھنس گیا. انوالنٹیرلی، جان بوجھ کر، خود وہ آیا ہے اس جال میں. بٹ ود ڈیزاسٹرس ریزلٹس، لیکن اس کے رزلٹ بہت ہی بھیانک تھے. الیبریٹ، تفصیل کریں. 2015 اور پوائزن ورکس تھرو گیوانیز سسٹم، پوائزن زہر گیوانی کے سسٹم میں کام کرنے لگا. سلولی، آہستہ آہستہ، بٹ شیورلی، لیکن یقیناً. ہاؤ، کیسے؟ 2015 اور واٹ از دا ٹرو نیچر آف گیوانیز پرابلم، گیوانی کا در حقیقت پرابلم کیا تھا. اینڈ ہاؤ ڈز ہی گیٹ ان ٹو اٹ، اور اس پرابلم میں وہ پھنسا کیسے ہے. 2011 PU US. When does گیوانی discover that، گیوانی کو کب پتا چلا he has been poisoned، کہ وہ زہریلا ہو چکا ہے. and with what result، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا. 2012 اور یہ کوشچن آتا ہے ایٹ لیسٹ، کم از کم، he thought، گیوانی سوچتا ہے، her poison is not yet entered into my system، بیکٹس کا زہر میرے سسٹم میں ابھی اترا نہیں ہے، میرے جسم میں زہر نہیں اترا. I'm not flower، میں کوئی پھول تو نہیں. to die in a lap، کہ اس کی گود میں گر پڑوں، مر جاؤں. ایکسپلین کریں. 2011 when and why does گیوانی in his address to بیکٹس، کب اور کیوں گیوانی ایڈریس کہتا ہے ٹو بیکٹس، بیکٹس سے، کال ڈاکٹر ریپیسنی، اور ڈاکٹر ریپیسنی کے بارے میں کہتا ہے. بیکٹس کو ڈاکٹر ریپیسنی کے بارے میں
گوانی کیا کہتا ہے؟ یور آفل فادر، تمہارا بہت برا بھیانک باپ. 2016. ڈسکس دا ریلیشن شپ آف بیکٹریس گوانی از آؤٹ آف ہاٹڈ اینڈ لو. میں نے کہا کہ بیکٹریس اور گوانی کا جو ریلیشن شپ ہے وہ نفرت اور محبت کا ہے. 2012. Did the antidote work which Baglioni gave to Gavani? کیا وہ اینٹی-ڈوٹ، زہر کو ختم کرنے والی میڈیسن، سیرپ، اینٹی-ڈوٹ جو سلور، ایک چھوٹی سی سلور کی بوتل میں تھا، کیا وہ اینٹی-ڈوٹ جو بیگلونی نے دیا تھا، پروفیسر بیگلونی نے، جو کہ گیوانی کے والد کا دوست تھا، گیو ٹو گیوانی، کیا اس نے کام بھی کیا؟ 2010. Was Baglioni responsible for the death of Beatrice? کیا بیگلونی رسپانسیبل ہے بیکٹس کی موت کا، کہ اسی نے اینٹی ڈاٹ دیا اور وہ سوٹ نہیں کیا بیکٹس کو، بیکٹس مر گئے. 2009. How did Baglioni help Gavani? کس طرح سے پروفیسر بیگلونی نے مسٹر گیوانی کی مدد کی. اور 2008. اور رائٹ اے بریف کریکٹر اسکیچ آف دا بیگلونی، بیگلونی کا کریکٹر اسکیچ لکھیں. 2010. This is your host lecturer M.K. Bhutta and my WhatsApp is 033346555305 for complete notes of BA and audio lectures. ان تمام کویشچنز کا ایک ہی آنسر ہے. That was highly difficult task. یہ 10 to 15 days میں ایک آنسر بنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک لفظ، ایک ایک بات آپ کے تمام کویشچنز کو میٹ کرے گی. ایسا ممکن نہیں کہ آپ کہیں کہ اس سوال کا جواب نہیں ہے. آنسر: ریپیسنیز ڈاٹر، یہ کہانی is a fantastic and impractical idea. ریپیسنیز ڈاٹر، یہ کہانی ایک خیالی اور ناقابل عمل آئیڈیا ہے. تصوراتی لگتی ہے، حقیقت نہیں لگتی. ایسا ہوتا نہیں ہے کوئی لڑکی زہریلی ہو. فینٹاسٹک ہے اور امپریکٹیکل ہے، ناقابل عمل ہے. یہ پوری کہانی ایک ناقابل عمل اور خیالی آئیڈیا ہے. آ ٹائپ آف سائنٹیفک فکشن، ہائفن دیں گے، اس کا نام ہائفن ہے، ڈیش جسے کہتے ہیں. ایک قسم کا یہ سائنسی افسانہ ہے. فیچرنگ، جو بناتا ہے میجیکل اور سپر نیچرل، جادوئی ایونٹس، واقعات. یہ کہانی خیالی ہے، ناقابل عمل ہے. یہ ایک سائنس کا افسانہ ہے جس کے اندر جادوئی واقعات ہیں. اٹ از اے پرلی ٹیئر، یہ موتی جیسا آنسو ہے، چمکتا ہوا ایک آنسو ہے. پوری کہانی ان ڈکے، تباہی، اینڈ ڈیزیز، اور بیماری میں. تباہی اور بیماری کے بیچ یہ موتی جیسا آنسو ہے، یعنی کہ بڑی دکھی کہانی ہے جس کے ارد گرد ہمیں تباہی نظر آتی ہے، مایوسی نظر آتی ہے، بیماری نظر آتی ہے، پاگل پن نظر آتا ہے. نیکسٹ پیراگراف ریپیسنی سے متعلق ہے اور ریپیسنی سے متعلق جتنے کویشچنز تھے وہ سارے یہاں سالو ہوئے ہیں. نیو ویکیبلری ہے، فریش ورڈز ہیں، ریدمک سینٹینس ہیں. اس سے آپ کی انگلش بھی ٹھیک ہوگی. اور جو بچے ویک ہیں وہ 1 2 3 4 5
ان 5 پیراگراف کو یاد کریں گے ویک بچے اور کوئی بھی آنسر آئے یہیں لکھیں گے. اگر آپ نے مسٹیک نہ کی تو 10 میں سے آپ کو 8 مارکس ملیں گے. اور جو بچے برائٹ ہیں وہ تو اسی کو ہی تیار کریں گے. 30 سالوں سے پیپر چیک کر رہا ہے, اسے رٹ گیا ہے کہ کون سی کرنٹ ہے کون سی ڈوگر ہے. بچہ یہ کس بک سے لکھ رہا ہے, سمپل سے لکھ رہا ہے, کہاں سے لکھ رہا ہے. دیز آر فریش نوٹس, نئی چیزیں ہیں. نمبر دیں گے آپ کو. ریپیسنی بریکٹ میں آپ نے ریپیسنی نہیں لکھنا جب آپ ایگزام میں ہوں گے. جو اسپیچ انورٹڈ کاماز میں ہے اسے آپ بلیک پوائنٹر کے ساتھ ہائی لائٹ کریں یا بلو کے ساتھ. When I find myself in the company of Repasny, جب میں نے اپنے آپ کو ریپیسنی کی کمپنی میں پایا, I feel him like a sick experimentalist. Say experimentalist. جب میں نے اپنے آپ کو ریپیسنی کی کمپنی میں پایا, یعنی کہ جب میں ریپیسنی سے ملا میں نے محسوس کیا وہ ایک بیمار سائنسدان ہے. Who has strayed, جو بھٹک گیا ہے, بائی مسٹیک, غلطی سے, انٹو اے زون, ایک ایسے دائرے میں, زون میں چلا گیا, آف کریز, جو پاگل پن کا دائرہ ہے, ویئر نتھنگ از, جہاں کچھ بھی نہیں, اس پاگل پن کے زون میں کچھ بھی نہیں سوائے گریڈ کے, لالچ کے, فالز ایمبیشنز, یہاں غلط مقاصد ہیں, ڈسٹرکشن ہے, تباہی ہے, اینڈ پوائزن, زہر ہے. میں ریپیسنی سے ملتا ہوں اس سٹوری میں اور مجھے لگا یہ ایک بیمار سائنسدان ہے جو اپنے راستے سے بھٹک گیا ہے کسی غلطی سے اور ایک ایسے زون میں داخل ہو گیا ہے جو پاگل پن کا زون ہے, جہاں پر کچھ بھی نہیں پایا جاتا سوائے لالچ کے, غلط مقاصد کے, تباہی کے, زہر کے. ہی اسٹینڈنگ آن دا شولڈرز آف جینٹ پلانٹس, اور یہ ریپیسنی بڑے بڑے جن جیسے پودوں کے کندھوں پر ٹھہرا ہے. اور کیا کرتا ہے, ڈریگز ہز ڈاٹر اینڈ ہر لور, وہ گھسیٹتا ہے کس کو, اپنی بیٹی کو اور اس کے لور کو, بائی انڈرسٹوڈ ککنگ, ککس کے ساتھ, ککس مارتا ہے, اینڈ اسکریمنگ, اور زور زور سے چیخیں مارتا ہے, اینڈ ٹو ویری پوائزنس فلاورس, اور ان کو گھسیٹ کر لے آتا ہے زہریلے پھولوں کے اندر. میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی بیٹی اور اس کے لور کو زبردستی وہ گھسیٹ کر لے آتا ہے ان زہریلے پودوں اور پھولوں کے درمیان میں. ہز ماٹو از, اس کا ماٹو کیا ہے ریپیسنی کا, ڈیئر ٹو ون انادر اینڈ فیئرفل ٹو آل بیسائڈس, کہ ایک دوسرے کے لیے تو بہت یہ عزیز ہوں لیکن باقی ریسٹ آف دا ورلڈ کے لیے, باقی دنیا کے لیے یہ خوفناک چیزیں ہوں. کون, میری بیٹی اور اس کا لور, اس کا ہسبینڈ. اینڈ دیٹ ہی کیئرز مور فار سائنس, اور ریپیسنی سائنس کی زیادہ پرواہ کرتا ہے دین فار مین کائنڈ, انسانوں کی بجائے. واٹ ایور ایلز واز ڈیئرسٹ ٹو ہم, چاہے اس کے علاوہ کوئی چیز کتنی عزیز ہی کیوں نہیں اس کی, کوئی چیز کتنی محبوب ہی نہیں, کتنی پیاری نہیں اسے, وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا. واٹ ایور ایلز واز ڈیئرسٹ ٹو ہم, چاہے کوئی چیز کتنی ہی پیاری کیوں نہیں وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا. بیکٹریس, نیکسٹ پیراگراف. مائلڈ اینڈ میک بیکٹریس از دا کوئین آف کارڈز اینڈ کریم. یہ مائلڈ اور میک, مائلڈ نرم و نازک, بیکٹریس یہ کارڈز اینڈ کریم, یہ دہی اور کریم کی ملکہ ہے, یعنی کہ دودھ چٹی ہے. شی واز بورن ود دا ویری ڈے آف پوائزنس پرپل سسٹر پلانٹ, وہ اسی دن پیدا ہوئی ہے جس دن وہ پرپل سسٹر پلانٹ پیدا ہوا ہے. اسٹینڈنگ ان فاؤنٹین جار, جو فوارے میں لگا ہوا ہے, ٹھہرا ہوا ہے.